اللہ کے پیارے حبیب رحمت للعالمین کے وسیلے کے بنا تم کبھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پاؤ گے۔ عزیزان محترم، اگر بچنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہونے سے بچنا ہے تو تم کو چاہیے کہ دین کی طرف لوٹ آئے، دین کی طرف لوٹ آئے۔ عزیزان محترم، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، گناہوں سے آلود ہو جاتا ہے اور اس کے بعد دنیا کی مار کاٹ و بے عزتی و ذلت سے تھکا ہارا، جب تمام دروں سے جو ہے تھکا ہارا روندا اور دھتکارا جاتا ہے، اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں جب پلٹ کر نادم ہو کر آتا ہے اور اس کے دل میں خوف خدا جو ہے محسوس کرنے لگتا ہے اور وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں نادم ہو جاتا ہے اور یہ اس بات پر کامل یقین کر لیتا ہے کہ میں نے اللہ کے دامن کو چھوڑ کر اغیار کے دامن کو اپنایا، میں نے اللہ کی مدد و نصرت طلب کرنے کی بجائے دنیا والوں کی طرف اپنے ہاتھوں کو پھیلایا، اس کے بدلے میں مجھے ناکامیابی حاصل ہوئی، اس کے بدلے میں مجھے جو ہے نقصان و خسارہ حاصل ہوا۔ جب بندہ تمام چیزوں سے ٹوٹ کر یہ سمجھ جاتا ہے کہ میں نے غلطی کر دی، میرا اصل جو مالک ہے، میرا جو خالق ہے، جو مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، جو مجھے کبھی مشکل میں نہیں دیکھ سکتا، جو میری ہر دعا کو قبول فرماتا ہے، اب مجھے اسی رب کی بارگاہ میں جانا ہے، گر گڑا کر توبہ کرنا ہے، اس رب کو منانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہگار بندے کو اپنے قریب ایسے کرتا ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو اپنے سینے سے قریب کرتی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اللہ کی جو ہے توبہ کی بارگاہ بہت وسیع ہے، بہت بڑی ہے۔ عزیزان محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین آپ کو سناتا چلو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے کہ گویا وہ ابھی اپنی ماں کی پیٹ سے جنا ہو، یعنی ابھی نومولود بچہ جو ہوتا ہے، جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، جس نے کوئی خطا نہیں کی، جس پر شریعت بھی ابھی اس کے تمام اصول عائد نہیں ہوتے اور جو تمام جو برائیوں سے پاک ہے، تمام بدیوں سے پاک ہے، نیک ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کوئی بندہ آتا ہے اور صدق کے دل سے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام غلطیوں، برائیوں اور تمام بدیوں کو جو ہے دھو ڈالتا ہے، تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس بندے کو ایسا پاک فرما دیتا ہے کہ گویا وہ ابھی اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ عزیزان محترم، ایک اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مبارک قول ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ، حدیث کا مفہوم ہے، سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، 7 سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، 7 زمینوں کے برابر تمہارے گناہ کیوں نہ ہو، 7 آسمانوں کے برابر گناہ کیوں نہ تمہارے ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اگر تم سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو گے، استغفار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہگار بندے کی ندامت کو قبول فرماتا ہے اور اس کی توبہ کو قبول فرما کر اس کی مغفرت فرماتا ہے اور اس کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، ایک بہت بڑے ایک شخص کا واقعہ ہے کہ جس نے 99 قتل کیے تھے، 99 مرڈرز اس نے کیے تھے۔ 99 قتل کرنے کے بعد اس شخص کو ابھی بھی یہ امید تھی کہ شاید اللہ مجھے معاف کرے گا، اللہ یہ میرے تمام گناہوں سے جو ہے مجھے دھو ڈالے گا۔ وہ ایک عالم کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ میری مغفرت فرمائے گا، میں نے 99 قتل کیے ہیں۔ تو عالم کہنے لگتے ہیں کہ اللہ تجھے ہرگز معاف نہیں کرے گا، تو قاتل ہے۔ جیسے ہی الفاظ سننا تھا، وہ شخص جو ہے اس کہنے والے عالم کو بھی قتل کر دیتے ہیں، 100 قتل پورے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اپنے گھر کی طرف بڑھتے، ان کو جو ہے کسی نے بتایا کہ بزرگان دین کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کر وہاں پر توبہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے دعا کرو۔ تو بزرگان دین کی صحبت اختیار کرنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے وہ اس جگہ سے جو ہے اپنے مقام سے نکلتے ہیں اور بزرگان دین کی طرف جاتے ہیں۔ راستے میں لیکن بحکم الہی ان پر جو ہے موت طاری کر دی جاتی ہے۔ پھر جہنم کے بھی فرشتے آتے ہیں،
اور جنت کے یعنی عذاب کے بھی فرشتے آتے ہیں اور رحمت کے بھی فرشتے آتے ہیں. عذاب کے فرشتے کہنے لگتے ہیں اللہ اس نے بڑے گناہ کیے, ہم اسے اٹھا کر جہنم میں لے جائیں گے اور عذاب دیں گے. اور رحمت کے فرشتے آ کر کہنے لگتے ہیں اللہ یہ بندہ توبہ اور ندامت کی نیت سے نکلا تھا, اے اللہ یہ بندہ تیرے در کی طرف آ رہا تھا, تیرے گھر تیرے در والوں کی طرف آ رہا تھا, اہل اللہ کی طرف آ رہا تھا, یہ اولیاء کاملین کی طرف آ رہا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں طرف کے جو ان کے اپنے اپنے جو بھی بیانات ہے سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے لگتے ہیں کہ زمین کو ناپو. یہ واقعہ بڑا مشہور ہے, اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گا. زمین کو ناپ لیا جائے, اگرچہ وہ بندہ میرے اہل اللہ یعنی میرے محبان بندوں کے اگر قریب ہوگا تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی, اگر وہ اس سے دور ہوگا تو پھر اس کے ساتھ عذاب کا معاملہ ہوگا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو حکم ارشاد فرماتے ہیں اے زمین سمٹ جا, اے زمین تو چمٹ جا. زمین جو ہے سمٹنے لگتی ہے, فرشتے کاؤنٹ کرنے لگتے ہیں, میجرمنٹ کرنے لگتے ہیں, ماپنے ناپنے تولنے لگتے ہیں, اور دیکھتے کیا ہے کہ وہ جو بندہ ہے جس نے 100 قتل کی ہے وہ اولیاء کاملین کے نزدیک پہنچ جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس نیک ارادے کے سبب اور ان نیک بزرگان دین کی نسبت کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور عزیزان محترم آج ہم بھی گناہوں سے جو ہے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, نماز ہم سے چھوٹ رہی ہے, روزے ہم سے چھوٹ رہے ہیں. عزیزان محترم میں افسوس کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ روزے چھوڑنے میں تو اس سال ہمارے نوجوانوں کی ایسی کثرت کہ جو ہے کہنے میں مجھے شرم محسوس ہوتی ہے. عزیزان محترم اچھے خاصے ہٹے کٹے نظر آتے ہیں, اچھی جو ہے ان کی صحت اور جو ہے ان کی کنڈیشن اچھی نظر آتی ہے, نہ غربت کے مارے ہیں, نہ صحت کے مارے ہیں, نہ کسی موذی مرض کے مارے ہیں, سب کچھ برابر ٹھیک ٹھاک ہے. لیکن اس کے باوجود روزوں کو اتنی آسانی کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں, نمازوں کو اتنی آسانی کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں, تراویح کو اتنی آسانی کے ساتھ جو ہے چھوڑ رہے ہیں, قرآن خوانی کو اتنی آسانی کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں, بلکہ اعلان گناہ کر رہے ہیں. روزے داروں کے سامنے گالی گلوچ اور جو ہے لڑائی جھگڑا اور ان کے سامنے کھایا جا رہا ہے, پیا جا رہا ہے. نوجوان بچے, نوجوان بچیاں جو ہے دن میں روزے کے وقت دکانوں پہ ٹھہر کر آئس کریم کھاتی ہے, گچوب کھا رہے ہیں, دیگر جو ہے کھانے کے لوازمات سے اپنے زبانوں کو تر کر رہے ہیں. میں کسی پر تنقید نہیں کرنا چاہتا ہوں, کسی خاص بزنس والوں کے اوپر یا کسی خاص ایک گروپ کے اوپر تنقید نہیں کرنا چاہ رہا, بلکہ بتانا یہ چاہتا ہوں عزیزان محترم رمضان جو یہ مبارک مہینہ, یہ مہینہ تو مغفرتوں کا مہینہ ہے, یہ مہینہ تو رحمتوں کا مہینہ ہے, یہ مہینہ تو برکتوں کا مہینہ ہے, جہنم کی عذاب سے اور جہنم کی آگ سے آزادی پانے کا مہینہ ہے. بس 2 حدیثیں بتا کر پھر اپنے عنوان کی طرف واپس آ کر تک اپنی جگہ کو لے لو. عزیزان محترم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ دنیا میں جو کوئی نیکی کرتا ہے, حدیث کا مفہوم ہے اس کا کچھ نہ کچھ جزا, کچھ نہ کچھ صلہ اسے ضرور حاصل ہوتا ہے. صدقہ خیرات کرنے پر کچھ مقام ملتا ہے, اور جو ہے نیک اعمال کرنے پر جنت میں فلاں وادی ملتی ہے, باغ ملتا ہے, نہر ملتی ہے, دودھ ملتا ہے, شہد ملتا ہے, حوریں ملتی ہے. ایسے دیگر نیک اعمال کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین جو ہے انہیں صلوں سے نوازتا ہے, اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے. لیکن عزیزان محترم روزہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. روزے کے تعلق سے فضیلت میں آتا ہے کہ تمام نیکیوں کی جزا کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے ادا کرنے پر اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا میں خود ہوں. عزیزان محترم اگر آپ کو کچھ پانا ہے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پانے کی کوشش کیجیے گا. اللہ کے لیے کھانا قربان, اللہ کے لیے سونا قربان, اللہ کے لیے پینا قربان, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے لیے کچھ وقت کے لیے حلال چیزیں بھی جو اللہ نے اور شریعت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر جائز فرمائے, لیکن اللہ کی محبت کے خاطر, روزے کی حرمت کے خاطر ان تمام چیزوں کو آپ اللہ کے لیے چھوڑتے ہیں. بھوک برداشت کرتے ہیں, پیاس برداشت کرتے ہیں, نیند کو جو ہے برداشت کرتے ہیں, اپنی جسمانی قوت کو برداشت کرتے ہیں, اور اپنے تمام روزگاری معاملات کو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے تمام چیزوں کو دور کر کے اللہ کی ذات کے لیے آپ آگے بڑھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتے ہیں, قرآن کی جو ہے تلاوت کرتے ہیں, تراویح ادا کرتے ہیں, غرباء و مساکین میں زکات کے ذریعے مدد کرتے ہیں, اور لوگوں کو افطار کرواتے ہیں, سحر کرواتے ہیں, ایسے دینی اجتماعات میں آتے ہیں اور توبہ و استغفار کرتے ہیں, تو اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں محل بھی عطا کرے گا, نہر بھی عطا کرے گا, باغات بھی عطا کرے گا, حوریں بھی عطا کرے گی, جنت بھی مل جائے گی. جنت میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے بڑا مقام، جنت کے شہنشاہ، جنت کے مالک جس کو بنایا اللہ نے، وہ ہے میرے آقا۔ مدینے والے کی ذات بھی تمہیں مل جائے گی، اور جب مدینے والے کی ذات مل جائے گی تو خود تمہیں رب باری، رب تعالیٰ کی ذات مل جائے گی۔ عزیزان محترم، اسی لیے روزے کو جو ہے بڑی خصوصیت کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ روزے کا اہتمام کیجیے۔ اور دوسری فضیلت، دوسری ایک اور بات بتانا چاہوں گا، یہ فضیلت نہیں بلکہ وعید ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہے، آپ ممبر کی ایک سیڑھی پر چڑھتے ہیں، دوسری سیڑھی پر، تیسری سیڑھی پر چڑھتے ہیں، اور آپ آمین 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 کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتے کیا ہیں کہ کوئی شخص دعا کرنے والا نظر نہیں آتا اور آپ آمین کہہ رہے ہیں، ماجرا ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ تو حضور فرماتے ہیں حدیث بڑی طویل ہے، کچھ روایت کے مطابق 6 باتیں بیان کی گئی ہے، کچھ روایت کے مطابق 3 باتوں کو بیان کی گئی ہے۔ میں اصل موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں، جس کا اس ٹکڑے کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل آئے، اور جبریل آ کر میری بارگاہ میں جو ہے مجھ پر درود و سلام بھیجا، اور پھر یہ دعا کرنے لگے یا رسول اللہ، جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے تو ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص۔ تو میں نے کہا آمین، پڑھیے درود، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین فرماتے ہیں یا رسول اللہ، جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا لی تو پھر کبھی وہ بخشا نہ جائے۔ تو حضور کہتے ہیں آمین۔ دعا کرنے والے سردار الملائک ہے، اور دعا پر آمین کی سند اور مہر لگانے والے جو ہے سردار الانبیاء ہے۔ عزیزان محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سیرت کا مطالعہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد دعا نہیں فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا، اپنی ساری زندگی میں کبھی نبی نے کسی کو ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی کو برا بھلا نہیں کہا۔ جب بھی مصطفیٰ کی زبان اگر کھلتی ہے تو پھول برسنے لگتے ہیں، مصطفیٰ کی زبان اگر کھلتی ہے حقانیت بیان ہوتی ہے، مصطفیٰ کی زبان جنبش کرتی ہے تو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی شان، اللہ کی عظمت بیان ہوتی ہے۔ لیکن وہی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، یہ فرماتے ہیں کہ رمضان کو جس نے پایا اور اپنی بخشش نہ کروا دی تو پھر کبھی بخشا نہ جائے۔ عزیزان محترم، اسی لیے رمضان کی قدر کو جانیے، عزیزان محترم رمضان کی اہمیت کو جانیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان رمضان میں بقیہ جو تاخیرات ہیں ان تمام تاخیرات کے پروگراموں کو ہمیں کامیاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان تمام پروگرام میں ہمیں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے دوست و احباب کو ساتھ لے کر کثیر تعداد میں اس پروگرام میں شامل ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے مبارک قول حدیث کے ذریعے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم قرآنی آیت کے ذریعے سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے، صلاۃ اللیل ہمیں یہاں پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ السلام کے ساتھ، خصوصی دعا کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس پروگرام کو کامیاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنانے سمجھانے بولنے بتانے میں اگر کسی قسم کی غلطی ہو جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے وصدقے طفیل میں اللہ معاف فرمائے۔ وآخر الدعویٰ الحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔